صرف ایک چیز میں یہی کہوں گا کہ اسی جو 10 نمبر ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ اس کے میں آپ کو آپ اپنے کاغذ پینسل ہے آپ کے پاس؟ جی جسٹ اے منٹ. جی بولے آپ. اچھا، اس کے نا صفحہ نمبر آپ 143، ٹھیک ہے، 143 کی جو لاسٹ میں ہیں وہ لائنیں کہ وہ یہاں سے آپ پڑھیے گا کہ اب ہم کھول کر لکھتے ہیں کہ ہماری رائے میں بابا نانک صاحب، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. اور اس سے پہلے 142 پہ یہ کہ صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب، جی آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور پھر آپ چلیے اس کے بعد 181 کے اوپر 181 پہ، ٹھیک ہے جی. نیچے پیرا میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بابا صاحب کو مسلمان نہیں ٹھہرایا، مطلب بابا گرو نانک کو میں نے مسلمان نہیں ٹھہرایا. اور اسی کے 182 میں جو میں نے آپ کو پہلے دیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ٹھہرایا، 143 پہ مطلب جو یہاں سے میں نے کہا کہ اب ہم کھول کر ہماری رائے میں بابا نانک صاحب کی نسبت، آگے میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ سچے مسلمان تھے. آپ اندازہ کریں اب ہم کھول کر لکھتے ہیں کہ ہماری رائے بابا صاحب کی نسبت یہ ہے کہ وہ سچے مسلمان تھے، ٹھیک. اور آگے چل کے کہتے ہیں جی ہم نے ان کو کوئی ایسی بات مسلمان نہیں ٹھہرایا. مرزا صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یقین کریں کہ آپ کے لیے سال ہا سال چاہیے اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے فلاں کتاب میں کیا کہا تھا. یہ آپ کو مطلب فوری کھٹکنی چاہیے بات کہ جی یہ میں پیچھے کچھ اور پڑھ آیا ہوں، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مرزا صاحب کے دور میں چونکہ نوٹس نہیں بنتے تھے، یہ بھی بڑی عجیب سا سلسلہ، اس پہ بھی کبھی کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا صاحب نے یہ جو کتابیں لکھی یا لکھوائی ہیں کیسے لکھوائی ہیں. مرزا صاحب کے اپنے ان لکھے ہوئے کے اندر تناقض کیوں ہے اور کیسے ہے، اور خود ہی مرزا صاحب کرتے ہیں. یقین کیجئے یہ بڑا تلخ سبجیکٹ ہے. میں جب خود سٹڈی کر رہا تھا تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ میں اس وقت اپنی بیوی کی، بہن بھائیوں کی گالیاں بھی کھا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے یہ تم کیا نکال کے لا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ تمہاری روحانی آنکھ مر گئی ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، تمہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، مطلب اس قسم کی. لیکن انسان سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ جب وہ عقیدت اور تقدس کی اینک کو اتارتا ہے اور اپنے بغض اور نفرت اور مخالفت کی اینک کو اتارتا ہے اور نیوٹرل ہو کے پڑھتا ہے، میں قرآن کی اس آیت کو کہ اسے نیک لوگ جو مطہر پاک لوگ ہیں وہ چھوئیں گے، میں اس کو یہ کبھی وضو کر کے پکڑنے والوں کو نہیں لیتا. میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں آپ کے ذہنوں میں، جب آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے، جب آپ اس کو واش آؤٹ نہیں کرتے، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. بین ہی اسی طرح کہ ایک تختی پہ، ایک صفحے پہ، ایک سلیٹ پہ پہلے سے لکھا ہو اور اسے صاف کر کے جب آپ نہیں لکھیں گے، اوپر کچھ اور لکھ دیں گے تو گڑ گڑ ہو جاتا ہے، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. سو یہ معنی ہر چیز کے جو ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، خاص کر وہ جو پوائنٹ آپ سوری صرف ایک چیز، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. سیم سب سے پہلے تو بڑی معذرت کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، ٹائم فلائز یو نو، تو بڑا افسوس ہے کہ آپ سے مزید باتیں کر سکتے، دل بھی چاہ رہا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، کھل کر باتیں ہوتی ہیں، آپ بھی مصروف رہتے ہوں گے، ادھر بھی ساری مصروفیت کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی، ٹھیک ہے، آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے بھی آپ کو موقع ملے کہ یار چلو میری فیملی ایزی ہے، ہم لوگ فری ہیں، ریلیکس ہیں، تھوڑے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اویلیبل کروں، اور انشاءاللہ آپ کی جتنی گفتگو ہے، سوالات ہیں، ان کو لیں گے ہم لائیو. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، کوئی صحیح ہے جی اب آپ بول لیں، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں.
وہ میں شیخ صاحب نے بات کی کہ ان کو فیملی سے کہا گیا کہ آپ کی وہ روحانی آنکھ نہیں ہے، تو اس کے اوپر چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ایک ہم تحریر پڑھی تھی، اسی تحریر کے اوپر میری مربی صاحب سے 30-40 منٹ بات ہوئی ہے، وہ خشوع و خضوع جو انہوں نے عبادت کو جو کیا ہے، تو وہ ہماری فیملی میں جب ہم نے سوال رکھا تو وہ جو ہیں ہمیں جواب یہ ملا کہ آپ کو تو جماعت سے انعام ملے گا، آپ تو بڑی ذہین اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جماعت میں، یہ چیز تو پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھی۔ تو وہ جماعت کا ایک سٹرکچر پورے لوگوں کا اس طرح سے ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کریں گے تو وہ آپ کی پہلے ایج دیکھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے ان کو قرآن کتنا پڑھنا آتا ہے یا یہ کیا ہے۔ تو ہم ابھی بچے ہیں فار ایگزامپل اپنے پیرنٹس کے لیے، تو ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ اس کو سرے سے سیریس ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی روحانی باتیں ہیں، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گی۔ تو پھر میری وائف کہتی ہوتی ہیں کہ اگر ایک بات سمجھ ہی نہیں آنی تو اس کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے مختصر آپ کو دے دیتا ہوں، میری بیوی شاعرہ بھی ہیں، اردو ادب سے ان کو کافی لگاؤ ہے، وہ یہ کرتی ہیں، جب میں نے ان کے سامنے رکھا تو مجھے کہنے لگی بات سنو، دیکھو اس سے عمدہ آج تک کسی نے کوئی مثال نہیں، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیم یہ مربی صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہترین مثال اگر آپ کی وائف نے بھی کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت کا آفیشیل پھر ایک جواب ہوگا، تو وہ بھی مجھے کہنے لگے کہ اس سے بہترین مثال اس چیز کو سمجھانے کے لیے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ وہاں پہ یہ لکھا ہوتا کہ اس سے مطلب ہے کہ یہ نماز جو ہے اس کام سے یا عبادت اس کام سے بہتر ہے پھر تو سمجھ آتی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں، ان کی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ سیم ہے۔ لیکن سائم میں نے جو بات کی تھی نا، میں نے اپنی وائف سے صرف اتنا پوچھا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس کی وجہ ہے کہ مرزا صاحب سلطان القلم ہیں، obviously اب سلطان القلم کی موجودگی میں کوئی اور سلطان تو نہیں ہو سکتا نا، تو کیسے کوئی دیتا مطلب یہ مثال۔ لیکن آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ سلطان القلم ہوں یا میں آپ سے کہوں کہ نماز میں لذت جو ہے اس کو بیان کریں، تو کیا آپ یہی صرف دیانتداری سے بتائیے گا کہ آپ یہی بتائیں گی مجھے، یا آپ کچھ اور دیں گی جو آپ کے میں ادبی پارے پڑھتا ہوں؟ تو اس میں صرف انہوں نے میری طرف دیکھا جس میں ان کی نگاہوں میں مطلب کچھ تھوڑا سا غیظ و غضب بھی تھا، غصہ بھی تھا کہ اب اپنی زبان بند کرو، بس کرو، نہیں مجھ سے پوچھو، میں نہیں بتا سکتی، یہ تھا۔ یہی بات ہے۔ تو مربی صاحب سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا کہ کیونکہ انسان کا پورا باڈی جو ہارمونز کے اوپر ہے، تو جب انسان اپنی وائف کے ساتھ یا اس چیز میں جاتا ہے تب بھی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، اور جب انسان عبادت کرتا ہے مطلب لذت جو ہے وہ اینڈ ہارمون سیم ہے جو ریلیز ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو وہ ڈوپامین ان کی ریلیز ہو جاتی ہے، ان کے وہ ہارمونز ان کو وہی ان کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ چیز ایک آپٹیمل جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر سکیں یا اس کی مثال دے سکیں گے جی دیکھیں یہ ایسی ہے جیسے وہ۔ تو یہ کہتے ہیں نا جی، مرزا صاحب نے جو بیان کیا ہے اس سے بہتر کو بیان ہی نہیں کر سکتا اس طریقے سے، قرآن نے اس سے بہتر بیان کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو ان کی ایمان اور ان کے جذبات کس طریقے سے جو ہے نا وہ کلائمیکس پہ جاتے ہیں، اور وہ کلائمیکس جو ہے وہ پھر آنکھوں سے کس طریقے سے نم کی شکل کے اندر، اشک کی شکل کے اندر بہتا ہے، اور وہ پھر اللہ سے آگے دعا کیا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا تعلق آزیون کساری کے ساتھ ہے، تلذذ اور تفنن کے ساتھ نہیں۔ یہ دو چیزوں میں فرق۔ خشوع و خضوع روحانی ہونا چاہیے تھا، جسمانی نہیں، اس کی تشبیہ بھی روحانی تھی، جسمانی نہیں۔ عامر بھائی آپ نے کون سی سورہ کا نام لیا ہے؟ سوری، سورہ انفال میں میں آپ کو آیت بھی دکھا دوں گا جب اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں آپ کو صحیح ہے، نہیں میں جسٹ بعد میں میں تشریح دیکھ لوں گا، ترجمہ دیکھ لوں گا جسٹ فار انفارمیشن۔ جی 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 میں 3-4 آیات سے قرآن نے جو خشوع اور خضوع، تقوی اور خشیت کا نقشہ کھینچا ہے زہد و ورع کا، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے خشوع اور خضوع کا نقشہ کیا کھینچا ہے، اور وہ انسان کی روحانی معراج کی عکاسی کرتا ہے۔ مرزا صاحب نے معذرت کے ساتھ نہایت معذرت کے ساتھ میرے احمدی دوستو، جو مرزا صاحب نے نقشہ کھینچا ہے اس میں سے جسمانیت کی، مادیت کی
اور لذت کی اور چسکے کی بو آتی ہے. معذرت کے ساتھ یار, مجھے میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مل نہیں رہے. وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے, مرزا صاحب نے شادی شدہ لوگوں جی کے لیے, تو قرآن نے تو ساری انسانیت کے لیے رکھی ہے. بالکل. اچھا, یہ مجھے ایک دوست تھے, انہوں نے میرے خیال سے دوست تھے ہمارے, انہوں نے مجھے کہا جی یہ ہم نے کسی کو بھیجا ہے, آگے سے انہوں نے ہمیں آیات بھیجی ہیں. وہ جی آیات کیا بھیجی ہیں جی؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا ہے, یہ ماء دافق سے, اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, میرے دوستو, احمدی دوستو, اللہ نے جہاں پر نطفے کا ذکر کیا ہے اس کے پیچھے انسان کی حقارت اور اس کی جو حیثیت اور اوقات ہے اس کو بیان کیا ہے کہ تم جو غرور اور اکڑ میں اور تکبر میں پھرتے ہو, وہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تم نکلے کہاں سے ہو. اس چیز کو بیان, اس میں تو تلذذ کا اور تفنن کا اور چسکے کا تو ذکر نہیں ملتا, بلکہ آپ کے غرور کو وہ چکنا چور کر دیتی ہے چیز جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے. انسانی اناٹمی کو بتایا ہے اس میں کہ کہاں سے اور کیسے تم چلے ہو, کیا چیز ہے. بالکل 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 ٹھیک کہا. اچھا, اس کے بعد جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں, کیا ان کے علاوہ کوئی الفاظ اس چیز میں استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ادبی سوال میں رکھنے لگا ہوں. اللہ نے انسان کا جو سیمن ہے, ریپروڈکٹیو جو ایک فلوئڈ ہے, لیکوڈ ہے, جس سے یہ سارا چلتا ہے آگے, اس کے نطفے کے علاوہ کوئی ورڈ استعمال ہو سکتا تھا؟ ماء دافق, اس سیمن کی ایک ایجیکولیشن کے ٹائم کے اوپر ایک کریکٹرسٹک ہے, اس کا ایک صفت ہے, اس کو بیان کر دیا کہ جب یہ ایجیکولیٹ ہوتا ہے میل آرگن سے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس صفت کو بیان کر دیا. یہ الفاظ تھے جو استعمال کیے. مرزا صاحب نے معذرت کے ساتھ خشوع و خضوع کی تعریف اور تشریح اور تعبیر کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, اس کے علاوہ بہتر اور خوبصورت الفاظ موجود تھے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی, مگر مرزا صاحب نے معذرت کے ساتھ 18+ اور جو ہے نا وہ ایریٹڈ جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے.